السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے بھی آپ رحمہ مسجد اور رحمہ فاؤنڈیشن کے تعلق سے خبروں کو پھیلاتے رہے ہیں۔ مسجد کا وجود تو الحمدللہ 1999 سے ہے، اور ایک وسیع فکر کے ساتھ میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں مسجد اور مدرسے کو، جس میں جو ہے مکتب کے ساتھ ساتھ میں حفظ کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، اور حفظ کا ایک الگ کانسیپٹ تھا ہمارے یہاں پہ۔ حفظ کی پڑھائی تو ماشاءاللہ پورے دنیا میں ہوتی ہے، پورے ملک میں ہوتی ہے، لیکن جو اسکولی بچے ہیں اس وقت ہمارے یہاں شہر میں کوئی اس کا نظم نہیں تھا۔ بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو اسکول کے ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھانا چاہتے تھے، کالج بھی پڑھانا چاہتے تھے، اور ساتھ میں حافظ بھی بنانا چاہتے تھے کہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ بنیاد ہمارے یہاں ڈالی گئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اب تک سینکڑوں بچے حافظ ہو چکے ہیں، اور اپنی اسکول کے ساتھ میں، اپنے کالج کے ساتھ میں بعض بچے جو ہیں انجینئر ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، ایک بچہ پائلٹ ہے الحمدللہ، اور سب حافظ ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے بچے جو پڑھنے والے ہیں اس وقت میں وہ سارے کے سارے محلے کے اور شہر کے بچے ہیں، باہر سے کہیں سے دور سے نہیں لائے گئے ہیں۔ یعنی جہاں چراغ ہے وہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ان فکروں کے ساتھ میں بنیاد ڈالی گئی تھی، وہ تو کام اللہ کا شکر ہے کہ ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب اس کے بعد جب پھر یہ ہوا کہ اسکول کے یہ مدرسے کے ساتھ میں ہم کچھ ایسے کام کریں، رفاہی کام بھی کریں، ملی کام کریں، سماجی کام کریں، اور لوگوں کے بھلائی کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے۔ چونکہ ہم نے جب بنیاد ڈالی تھی تو اور جتنے بھی ساتھی تھے سب کے ذہنوں میں صرف مسجد نہیں تھی، مسجد کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تھیں۔ صرف تعلیم نہیں تھی کہ دینی تعلیم دے کر کے مسجد کو جیسے عام طور سے بند کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنی استعداد کے مطابق کوشش کریں گے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ہوا کرتا تھا، ہم اپنی استعداد کے مطابق اس سب کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان فکروں کو لے کر کے 2020 میں 1 مارچ 2020 ایک رحمہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک NGO کی بنیاد ڈالی گئی۔ چونکہ مسجد اور مدرسے کے ٹرسٹ سے بہت سارے کام نہیں کیے جا سکتے، ہمارے ملک کے قوانین کے اعتبار سے اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے شروع میں یہ کیا تھا کہ 100 غریبوں کو ہم لوگ روزانہ کھانا بنا کر کے دیا کرتے تھے، 100 لوگوں کو۔ اب اس کے بعد جیسے ہم نے یہ شروع کیا، کچھ دن کے بعد کووڈ آ گیا۔ ہم نے 2019 سے ہی کام شروع کر دیا تھا، اس کے بعد کووڈ آ گیا۔ تو اب کووڈ آ گیا تو پھر ہمارے پاس میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ہم نے اس میں جو ہے ایک چھوٹی سی کلینک شروع کی۔ BMS ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں، ڈاکٹر عبدالمتین صاحب، سارے لوگ فارغ ہو گئے تھے، پریشانی تھی کیا کیا جائے، تو اس میں ایک چھوٹی سی ہم نے کلینک شروع کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے رحمہ فاؤنڈیشن کی بنیاد جو پڑی ہے، تو اب آگے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے 100 لوگوں کا جو کھانا تھا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج 5واں سال ہے، وہ روزانہ بلا ناغہ، چاہے وہ عید ہو، بقرعید ہو، کوئی اور موقع ہو، ہم لوگ ہمیشہ دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اور مسائل لوگوں کے سمجھ میں آئے تو 300 لوگوں کو ہر مہینے راشن دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے اور عام لوگوں کے جو ہے دعا ان کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ کلینک تھی اس کو اور ہم نے مزید وسعت دے کر کے اس کو پالی کلینک میں تبدیل کیا، کیونکہ ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت رحمہ فاؤنڈیشن کے نگرانی میں 4 پالی کلینک چل رہی ہے۔ ایک جہاں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دارالفلاح کی بلڈنگ نمبر 2 میں، یہ 3rd برانچ ہے یہ۔ ایک تو مسجد پہ ہی چلتی ہے، دوسری ہماری شمشاد نگر میں چلتی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تیسری راجیو بلڈنگ جو یہ قبرستان امرت نگر قبرستان ہے اس کے پاس میں وہاں ہے، وہ 4تھی برانچ ہے، اور یہ تیسری برانچ ہے۔ یہ 4 برانچیں الحمدللہ ہماری چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ میں ہم اپنی وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق جتنی ہوتی ہے، کچھ بیواؤں کو ہر مہینہ جو ہے کچھ نہ کچھ نقد رقم کی شکل میں، یہ جیسے ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ تو دواؤں کی شکل میں۔ اور یہ جو کلینک ہے یہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے پورا۔ ان میں 3 جو ہے ڈینٹل کے ساتھ میں ڈینٹل کلینک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے OPD ہے، IPD ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے بہت ہی کم پیسوں میں، کم خرچ میں جو ہے ہمارے یہاں بہت ساری رپورٹس کرائی جاتی ہیں، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہے، پیتھولوجی کا ہے، اور شہر کے بہت ہی اچھے بہترین قسم کا جو لیب ہے میگزم لیب، اس کے ذریعے سے ہم لوگ کرواتے ہیں کم سے کم۔ اسی طرح میگزم لیب سے ٹائی اپ ہے جی، یہاں بلڈ کلیکشن یہاں ہوتا ہے اور رپورٹ وہاں سے بن کر کے آتی ہے۔ وہ یہ سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ انہی کاموں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور شہر کو بتانے کے لیے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، رفاہی کام اور قوم کے بھلائی اور سماجی کام تو ماشاءاللہ بہت ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ہم تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔
ایک بات جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارے کے ساتھ چل رہا ہے، دینی ادارے کے ساتھ، مسجد سے اس کا نظام چل رہا ہے، مدرسے سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے بہت سارے ادارے این جی او ہیں جو اپنے لیول پہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو خوب جزائے خیر دے، لیکن ہمارے یہاں کی یہ تھا کہ یہ مسجد سے شروع کیا جائے، مدرسے سے شروع کیا جائے، اور مسجدیں بند نہ کر دی جائیں 4 وقت 5 وقت نماز پڑھانے کے بعد۔ حافظ صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مسجد ون موومنٹ شروع کیا گیا ہے پورے انڈیا میں، جو ایک تحریک چل رہی ہے، دراصل میں اگر ممرا کوسا کی ہم بات کریں تو رحمہ فاؤنڈیشن نے رحمہ مسجد سے یہ مسجد ون موومنٹ آج سے 5 سال پہلے شروع کر دیا تھا۔ جی بالکل، یہ کہنا ٹھیک رہے گا؟ یہ بالکل شروع کر دیا تھا، اور ہم تو اس وقت میں ہمیں معلوم بھی نہیں تھا۔ مسجد ان کا بڑا کام ہے اور بہت ہی آرگنائز ہے ماشاءاللہ، وہ انڈیا لیول پہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہماری فکریں بہت پہلے سے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے بھی مدرسے ہوتے ہیں ان کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہوتے، عام مسلمانوں کے چندوں سے، تھوڑے تھوڑے پیسوں سے چلتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مدرسے کے خود ایک بہت بڑا خرچ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے میں بھی 500 بچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے 18 لوگوں کا اسٹاف ہے۔ اس کے باوجود بھی اب اللہ کی رحمت پر، اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کیا گیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج یہ ایک بڑا بجٹ ہو چکا ہے، وہ بھی اللہ ہی پورا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اب یہی لوگوں کو جو ہے بتلانے اور سمجھانے کے، اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب ہو، ہمارا یہ مقصد ہے۔ کیونکہ ایک کنارے مسجد پڑ جاتی ہے، ہر آدمی آ بھی نہیں پاتا ہے، ہر ایک کو، چونکہ یہ انسانیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کسی خاص فکر کے لوگوں کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے، مسلک کے لیے نہیں، بلکہ یہ مذہب بھی اس میں کہیں آڑے نہیں آتا۔ یہ بلا کسی مسلک اور مذہب کے تفریق کے یہ کام ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ چاہا کہ ہر ایک اس کو جانے۔ 4 سال ہو گیا، 5واں سال یہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم نے یہ متل گراؤنڈ میں 8 فروری کو ایک جلسہ رکھا ہوا ہے بڑا، جس میں ہمارے اکابر علماء حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی دامت برکاتہم، یہ 2 بڑے اکابر علماء تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی خدمات ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو بلا کر کے پورے شہر کے سامنے کام رکھنا ہے، اور اصلاً یہ ترغیب دینا ہے کہ دیکھو یہ اصل کام تھا ہمارا، یہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، اور اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم مردوں کو، مستورات کو، مسلم کو، نان مسلم کو، پولیٹیشین کو، نان پولیٹیشین، ہر ایک کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ سب آئیں اور مل جل کر کے یہ پروگرام کیا جائے اور دیکھا جائے اور کام کو آگے بڑھایا جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس میں ہمارے مدرسے سے 20 حفاظ کرام جو اسکولی طالب علم ہیں، اسکول کے، کالج کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو حفظ انہوں نے کیا ہے، ایسے 20 حفاظ کرام ہیں، ان کی دستار بندی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت، رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جیسے روزانہ کھانا جو بانٹا جاتا ہے، مہینے کے جو ریشن کے کٹس دیے جاتے ہیں، بیواؤں کو جو نقد مدد دی جاتی ہے، اور یہ 4 کلینک آپ کے چل رہے ہیں جس میں پیتھولوجی بھی ہے، ڈینٹسٹ بھی ہے، او پی ڈی، آئی پی ڈی کی ساری سہولیات آپ فراہم کرا رہے ہیں، تو اس میں سبھی کے لیے یہ سہولیتیں آپ نے شروع کی ہے یا مخصوص اس میں کچھ رکھا گیا ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ سبھی کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ انسانیت کو سامنے رکھ کر کے کیا گیا ہے۔ جیسے کھانا ہے، کوئی بھی آتا ہے اس میں نہ آپ کو راشن کارڈ دکھانا ہے، نہ کوئی پہچان بتانی ہے، انسان ہونا کافی ہے، انسان ہونا کافی ہے، آپ انسان ہیں، بس آپ ضرورت مند ہیں، کسی کو کچھ بتانے کے، نام تک بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آئے، مسجد کے دروازے پہ رکھا رہتا ہے، بہترین پیک کر کے ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے، وہ ہاتھ میں فوراً کھانا دیتا ہے۔ فیملی ہے، اس کے فیملی میں 2 5 10 ممبر ہیں، تو 10 ممبر ہیں تو 10 کا کھانا لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی پہچان بتانے، ایڈریس بتانے کی، نام نمبر لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طریقے سے جو راشن دیا جاتا ہے، راشن میں ضرورت مند ہونا کافی ہے۔ آپ ضرورت مند ہیں، کوئی بھی ہیں، کہیں سے بھی ہیں، کسی مذہب سے بھی ماننے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ جب کبھی وہاں تقسیم ہوتا ہے، آپ نے پہلے دکھایا بھی ہے، پھر کبھی دکھائیں، وہ پوری لسٹ ہے، کسی سے آج تک پوچھا ہی نہیں گیا، ہر آدمی آتا ہے اور ضرورت مند ہے وہ لے کر کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری کلینک ہے، کلینک میں بھی یہی ہے۔ ہم البتہ اس میں کلینک میں یہ کرتے ہیں کہ اتنا ہم تھوڑا سا لیتے ہیں یہاں سے تاکہ یہ ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں، جو اخراجات ہیں، نامنل چارجز جو اور جگہوں پہ لگتے ہیں بلا مبالغہ اس سے آدھے سے بھی کم لیتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے اس نظام کو چلا رہے ہیں ہم۔ مولانا مصعب صاحب، 8 فروری کو متل میدان میں، جیسے کہ حافظ لقمان صاحب نے بتایا، رحمہ مسجد اور رحمہ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو پروگرام ہونے جا رہا ہے،
مسجد نبوی کی طرز پر رحمہ مسجد سے جو رحمہ فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے ممرہ کوسہ کے لوگ جو ہے اس کو سمجھیں، تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں متل گراؤنڈ 8 فروری کو آئے، سمجھیں۔ اس کے لیے آپ تمام شہر واسیوں سے کیا اپیل کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا اقدام ہے رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، رفاعی کام کر رہے ہیں، وہ کام سارے لوگ اس کو پہچانیں، اپنی مساجد سے شروع کریں، اور یہ بہت اہم کام ہے۔ یعنی فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رحمہ فاؤنڈیشن کر رہا ہے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ متل گراؤنڈ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ انشاءاللہ آنے والے ہیں، اور اس میں مقررین کے جو مولانا حافظ لقمان صاحب نے نام لے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام دور تک پھیلے، لوگ اس کو ہمارے پاس سے رول ماڈل اس طرف لے کے جائیں ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی تنظیم پوری کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ پورا ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ دیتی رہے گی۔ اور یہ ہم لوگ آج نہیں 4-5 سال سے مستقل زمینی لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ امت کا جو بھی مسئلہ ہو ہم لوگ الحمدللہ مل جل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کام رحمہ فاؤنڈیشن کا بہت ہی محتاج تعارف نہیں ہے، اور ہم سب سے درخواست کرتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں، تاکہ اپنے اکابر کی بات کو ہم سنیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور میں بہت مبارکباد دوں گا حضرت لقمان صاحب کو کہ انہوں نے یہ کام چالو کیا، اور اس سے نہ کہ ہندو نہ مسلمان سبھی بھائی مل کے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستحق لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ مستحق تک ان کو جو ہے راشن پہنچنا اور ان کو کھانا پہنچنا وقت پہ، یا میڈیسن کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ کہ مسجد کا بہت اچھا استعمال حافظ لقمان صاحب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب سے اپیل کریں گے کہ جو ہو سکے ہم سب اپنی مساجد سے اس کام کو چالو کریں، کیونکہ ہمارا کام ہے خدمت خلق کرنا، جتنی بھی مستحق کی خدمت ہم کر سکتے ہیں۔ اور میری ایک اور اپیل ہے کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے عورتوں کے لیے عوام نے رکھا ہے، ہم لوگوں نے، کہ عورتوں کا بہت مخصوص پردے کا سارا انتظام ہے۔ میں اپیل کروں گا میری ماؤں بہنوں سے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں، اور ان کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور عورتوں کا مخصوص پردے کا انتظام ہے، اور جو والنٹیئر ہیں وہ عورتیں ہی ہیں، لیڈیز ہیں سب، تو خواتین سے گزارش کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔